تم ہی ہو میرے درد و دکھ کا درمان یا رسول اللہ رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام فیملی میٹرز لیے حاضر ہوں۔ ہمارے پاس آج بھی کئی سوالات جمع ہیں، اور مزید یہ کہ جو آپ کے سوالات آ جائیں گے انشاءاللہ ان کو بھی کوشش کریں گے ہم اپنے پروگرام میں شامل کر لیں۔ فیملی میٹرز ہیں اور کافی مسائل ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پہلا سوال جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ کہتی ہیں کہ شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، میرے یہاں اولاد نہیں ہے اور میرے شوہر سے میرا جھگڑا ہوتا ہے اس وجہ سے، یعنی یہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، اور مجھے یہ وسوسے آتے ہیں کہ یہ مطلب کہ مجھے چھوڑ نہ دیں، یعنی طلاق خلا کے وسوسے آتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، اس سے پہلے بھی اس طرح کے سوالات ہم نے اپنے پروگرام میں شامل کیے ہیں۔ میری درخواست ہے آپ سے کہ اس معاملے میں ہرگز گھر میں جھگڑا نہ آنے دیں، میری درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام جو بھی بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد بغیر آپریشن کے عطا فرمائے۔ اس پر غور کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بہتر فرماتا ہے۔ اب اولاد کس کے حق میں بہتر ہے، کس کے حق میں بہتر نہیں ہے، وہ رب جانتا ہے۔ اب آپس میں جھگڑا کر کے آپ کون سی خوشیاں پالیں گے؟ اچھا، اولاد نہ ہونا ایک قسم کا آپ کے لیے دکھ یا درد یا تکلیف کا یا افسردگی کا باعث بنا ہوا، ٹھیک ہے، سیڈنس انوائرمنٹ کریٹ ہے آپ کے سراؤنڈنگ میں۔ کیا جھگڑ کر آپ کی یہ غم خوشی میں بدل جائے گا؟ نہیں، اور غم بڑھے گا۔ یعنی ایک تو پریشانی آپ اپنے اوپر اوڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اولاد نہیں ہے، اور دوسری پریشانی ہے کہ گھر میں سکون نہیں ہے۔ ایسا نہ کریں۔ عقل کی بات ہے کہ اولاد اللہ ہی کے دستے قدرت میں ہے، بیٹا دے بیٹی دے کچھ بھی نہ دے، تو یہ آپس میں اس موضوع پر جھگڑنا یا تانے دینا یا آپس میں کوئی اس موضوع میں بدمزگی پیدا ہونے دینا، یہ نہ ہونے دے، بلکہ میاں بیوی میں تو اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ کوئی بول بھی کیوں سکے۔ یہ عموماً باہر کے لوگ زیادہ اس میں چھیڑ کرتے ہیں۔ اچھا 3 سال ہو گئے، او ہو کچھ بھی نہیں ہوا، او ہو۔ اب یہ مطلب ویسے ہی مطلب کہ افسردگی میں ہوتا ہے۔ اب آپ کو تو ہفتے 2 ہفتے میں 3 ہفتے میں ایک بار ملاقات ہوئی تو یاد آیا ہوگا کہ بے اولاد ہے۔ اس بیچاری کو تو روز یاد آتا ہوگا، سچ ہے کہ میں بے اولاد ہوں۔ شوہر کو روز یاد آتا ہوگا کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہے۔ اس کو تسلی والے جملے دینے کے بجائے آپ زخموں کو کھرچنے کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو بھی دوسرے لوگ ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس انداز کو اختیار نہ کریں۔ بولنا کیا ہے یہ تو غور کریں، لوگوں کو راحت پہنچانے والے جملے استعمال کریں، لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے جملے کیوں استعمال کرتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اچھے جملوں کا انتخاب کریں، اور جو ویسے غمزدہ پریشان حال ہیں ان کے غم و پریشانیوں کو دور کرنے والی بات کریں جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق ہو۔ تو بالکل اس کو آپ وہ اپنا مسئلہ نہ بنائیں، بے اولادی کو کوئی بھی اپنا مسئلہ نہ بنائیں۔ اللہ آپ کے اور ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ اولاد کا ایک روحانی علاج، یعنی اولاد جب بے اولادی ہو تو اس کا ایک روحانی علاج بتا دیتا ہوں کہ یا اولو 41 ٹائم، یا اولو 41 ٹائم روزانہ پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل
صاحب اولاد ہو جائیں گے. یہ لکھا ہوا اسکرین پر آپ دیکھ رہے, یا اولو, یہ 41 ٹائم 41 بار روزانہ پڑھیے, انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے. مدت 40 روز تک ہے. تو اللہ کرم کرے اور آپ کا گھر خوشیوں کا گہوارہ بنے. دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. اچھا, یہ سوال بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ کنٹینیو آ رہا. اب اس میں ایک چیز تھوڑی سی غور طلب, یہ بھی آپ اگر کنٹینیو ہمارے پروگرام میں شامل ہیں تو آپ کو ایک بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ کچھ مسائل بہت کامن سے ہیں, یعنی کہ میاں بیوی مس انڈرسٹینڈنگ, لڑائی جھگڑا, اب اس کا کوئی بھی وجوہات الگ الگ ہیں, وہ ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں. ایک وجہ جو بھی بار بار آ رہی ہے, جیسے اولاد نافرمان ہے, یہ بات بار بار آتی رہتی ہے. ایک اور بات کہ والد غصہ کرتے ہیں, بلکہ یہ آیا کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے, میں اپنی بیٹی کو مارتا ہوں, تو میں کیا کروں. اللہ اللہ, کتنی عجیب سی بات ہے. اللہ آپ کو اس غصے سے نجات دے جس طرح کا غصہ بیان کر رہے ہیں. اور میں آپ کو ویسے ایک بات بتاؤں, یہ جو آپ کو احساس ہو رہا ہے نا کہ میں غصہ آتا ہے, تو یہ احساس بھی اچھی چیز ہے. بعضوں کو تو احساس ہی نہیں ہوتا, مارتے پیٹتے رہتے, ان کو پتہ نہیں کیا ہو, ان کو سمجھاؤ تو کہتے میں کیا غلط کرتا ہوں. آپ کو آپ کی غلطی کا احساس ہے, یہ اصلاح کے لیے بہترین ذریعہ ہے. احساس ہے نا, احساس. بعض اوقات آپ نے میرے اس پروگرام میں دیکھا ہوگا سوالات آتے ہیں کہ میں کیا کروں, مجھ میں یہ بری عادت ہے, میں کیا کروں, مجھ میں یہ بری عادت ہے. یہ جو کیا کروں ہے نا سوال, یہ ایک آپ کا احساس ہے, فیلنگ ہے, یہ بہت خوبصورت ہوتی ہے. یوں سمجھے, میں یہ میری اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ احساس جو ہے نا کسی دیے میں موجود, دیا جو ہوتا ہے نا, دیے میں موجود تیل کی طرح ہوتا ہے, کہ اگر دیے میں تیل ہے نا تو آگ جل سکتی ہے, روشنی ہو سکتی ہے. تو میری درخواست ہے اس سے کہ آپ اپنے احساس کو باقی رکھیے گا. جن کو بھی اپنی غلطیوں کا, اپنی کوتاہیوں کا, اپنی کمزوریوں کا احساس ہے نا, اپنے احساس کو باقی رکھیں اور اسے ختم کرنے کی کوششیں کریں. اور اس کے لیے جو اوراد و وظائف بھی آپ کو دیے جاتے ہیں, اس پر بھی یقیناً آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا. تو یہ پیار کرے, اس کو مارنے کا دل کرے تو رک جائیں, آگے پیچھے ہو جائیں, اور اس سے کچھ مطلب تحفے تحائف کی آپ کی اولاد ہے ایسا کوئی سلسلہ شروع کریں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے دل میں آپ کی بیٹی کی وہ محبت پیدا ہوگی جو اس کو مار سے بچائے گی. ورنہ بہت غلط ہے. آپ نے یہ, میں نے آپ کا یہ سوال پڑھا تو مجھے خود عجیب سی ایک سمجھے کہ وہ اچھا نہیں لگا, محسوس سا ہوا کہ بیٹی کو مارنا ہے. بیٹی پر تو ویسے باپ کا ہاتھ نہیں اٹھتا, اور بیٹیاں بڑی پیاریاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. اچھا, اس میں آپ کو ایک عرض کروں کہ غصے کو ختم کرنے کا ایک طریقہ کہ چلتے پھرتے کبھی کبھی یا اللہ ہو, یا رحمان ہو, یا رحیم کہہ لیا کریں. یا اللہ ہو, یا رحمان ہو, یا رحیم ہو, یا اللہ ہو, یا رحمان ہو, یا رحیم ہو. یہ چلتے پھرتے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ غصے میں کمی واقع ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور سوال ہے, اگر شوہر بہت سخت ہو تو کیا کرے؟ اس کی سختی کی وجہ دریافت کرے, غور کرے سختی کی وجہ کیا ہے. یعنی ایک ہوتا مزاج اتنا سخت نہیں ہوتا, میری عادتوں کی وجہ سے سختی پیدا ہو گئی ہوتی ہے. تو سختی کی وجہ, اب دیکھیں پانی ہے, پانی سخت تو نہیں ہوتا, پانی تو مایا لکوڈ ہے, لیکن جب ہم اس کو فریج میں رکھ دیتے ہیں, ڈیپ فریزر میں, تو سخت ہو جاتا, برف ہو جاتا ہے. اب یہ سخت برف, پانی تو سخت تو نہیں تھا, یہ ہمارے کسی عمل سے سخت ہو گیا. اب اگر اس سختی کو ختم کرنا ہے تو اس کو ڈیپ فریزر سے باہر نکالیں, تھوڑی دیر رکھیں تو پھر دوبارہ پانی ہو جائے گا, نرم ہو جائے گا. ایک یہ بھی ذہن میں تو میں کیا مثال آپ کو دوں کہ بعض وقت سختی کسی وجہ سے آ جاتی ہے, اس وجہ کو ختم کریں. اگر وہ وجہ ہم ہیں کہ میری وجہ سے فلاں میں سختی آ رہی ہے,
تو پھر میں کوشش کروں کہ میں اپنی اس عادت کو، اس طبیعت کو تبدیل کروں تاکہ وہ سختی کی طرف جائے نہ. اور مزاج ایک ہوتا ہے بعض اوقات انسان کے سختی ہوتی ہے. تو اب سم ٹائم یہ ہوتا ہے، کیونکہ سوال میاں بیوی کے سے تعلق بھی کافی آتے ہیں. لیکن میں ایک بات عرض کروں آپ کو، آپ یہ نہ سمجھیں کہ شوہر آپ کی تمام تر خواہشوں اور سوچ کے مطابق ہوگا. شوہر یہ نہ سمجھے کہ میری بیوی میری تمام تر خواہشات اور میری عادتوں کے مطابق ہوگی. نہیں ہو سکتا. آپ دونوں تو میاں بیوی ہیں نا. آپ کہیں اور 15 20 25 سال پلے بڑے ہیں، بیوی کہیں اور 15 20 25 سال پڑی بڑی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے مزاج ایک دوسرے سے ملتے ہوں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کے گھر میں اگر 4 بچے ہیں، یہ چاروں بچے آپ ہی کے گھر میں پلے بڑے ہیں، اور چاروں کے مزاج الگ نظر آئیں گے آپ کو. جب ایک ماں باپ کے پاس ایک ہی گھر میں پلے بڑے بچے، ان کے مزاج مختلف ہو سکتے ہیں. تو جو ویسے ہی 15 15 20 25 25 سال کہیں اور پلے بڑے، کہیں اور پلے بڑے، جب وہ دونوں شادی کے بعد ایک دوسرے سے ملتے ہیں، قریب آتے ہیں، تو یہ ضروری تو نہیں ہے نا ان کے سارے مزاج ایک ہی جیسے ہوں. اور اپنے تو اب یہاں کیا آئے گا؟ آپ بولے تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بات ہوئی کہ یہاں اللہ کے پیارے حبیب نے حقوق بیان کیے ہیں. شوہر کے لیے بیوی کے حقوق بیان کیے، بیوی کے لیے شوہر کے حقوق بیان کیے. آپ ان کو پڑھ لیں اور ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھ کر ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا ذہن بنا لیں. جب آپ کا یہ ذہن بن جائے گا نا شوہر کا کہ میں نے اپنی اس بیوی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے بس، اور بیوی کا یہ ذہن بن جائے کہ میں نے انہی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے، اب اس میں جو روزمرہ کے معاملات میں جو کمی بیشی رہتی ہے، جو کٹ پٹ ہوتی رہتی ہے، جس وجہ سے ہوتی رہتی ہے، تو اس کو ختم کرے، عادتیں تبدیل کرے. اور یہ سوچ لے کہ یار یہ جو خوبی ہے نا بھائی یہ ٹھیک ہے، کیا میرے نصیب، وہ بھی جو خوبی ہے ٹھیک ہے میرے نصیب. ورنہ آپ کہیں کہ ہم گھر توڑ کر بیٹھ جائیں، وہ کہیں اور وہ کہیں اور، تو پتہ چلے کہ وہ جہاں گیا وہ اس سے 2 قدم اور آگے، وہ گیا وہ اس سے 2 قدم اور آگے. تو پھر آپ سوچیں کہ یار یہ پہلے ہی والا ہی صحیح تھا، یہ کہاں آ کر پھنس گئے. تو یہ بعض اوقات کیونکہ ابھی آپ نے وہ بڑی مصیبت شاید دیکھی نہیں ہے، اللہ آپ کو دکھائی بھی نہیں، کہ جس کی وجہ سے چھوٹی مصیبتیں، یعنی کہ پہلی کی مصیبت بعض اوقات تب چھوٹی لگتی ہے جب اس سے بڑی مصیبت میں بندہ مبتلا ہوا ہو. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک سیٹ اپنے ملازم کو، نوکر کو لے کر کشتی میں سوار ہوا. اب یہ کشتی جب چلی تو ملازم جو تھا، نوکر تھا، وہ فرسٹ ٹائم کشتی میں بیٹھے تھے. اب جب کشتی پانی پر چلی تو پیسنجر تو تھے دوسرے کشتی کے اندر. جیسے کشتی پانی پر چلی تو کشتی تو تھوڑی بہت ہلتی رہے گی. اب وہ ہل رہی تھی، اور وہ ہل رہی تھی تو وہ جو ملازم تھا، نوکر تھا، وہ پہلی بار کشتی میں سوار ہوا تھا، وہ اس نے چیخنا شروع کر دیا، میں گیا، میں مر رہا ہوں، مجھے اتار دو. وہ اس کو گھبراہٹ ہو رہا تھا کہ یہ ہل رہی ہے کشتی نا، تو وہ ہلتی ہوئی کشتی سے وہ سمجھا کہ بھائی یہ تو میں تو گیا. اب اس کی چیخنے کی وجہ سے پوری کشتی میں جتنے مسافر تھے سارے پریشان ہو گئے تھے. وہ اس کا سیٹ کہہ رہا ہے بھائی تو چپ ہو جا، ابھی کنارہ آ جائے گا، اتر جائیں گے. اس کی چیخی بند نہیں ہو رہی. تو اسی کشتی میں ایک عقل مند آدمی بیٹھا ہوا تھا. اس نے اس شخص کو کہا کہ اگر اجازت دے تو میں اس کو خاموش کروا دوں. کروا دیں، دیکھیے میں کچھ کروں گا. ہاں کہہ رہے بھائی اس کو خاموش کروا دے، اس نے تو جینا مشکل کر دیا ہے. اس نے 4 آدمی کو بلایا اور کہا کہ اس کو اٹھاؤ پانی میں ڈال دو. وہ 4 آدمی آئے، اس ملازم کو اٹھایا، نوکر کو پانی میں ڈال دیا. اب وہ جیسے پانی میں ڈالا وہ ہاتھ پیر مارنے لگا، بچاؤ 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 میں ڈوبا، بچاؤ میں ڈوبا، بچاؤ میں ڈوبا، نکالو مجھے نکالو. وہ تو اس نے کہا اس کو نکالو. اور جیسے وہ 4 آدمی نے اس کو دوبارہ نکالا اور نکال کے پھر کشتی میں بٹھا دیا. کشتی میں بٹھایا تھا، یہ بیٹھ گیا خاموش. اب خاموش. اچھا سیٹ بڑا متاثر ہوا، یہ کیا کیا تو نے؟ اس نے کہا تو میں نے ایک عمل یہ کیا حضور کہ یہ پہلی بار کشتی میں بیٹھا تھا، اس کو لگا کہ اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں جس میں پھنس گیا ہے. جب میں نے اس کو اس سے بڑی پریشانی میں ڈال دیا نا کہ جہاں اس کو لگا کہ اب تو میں مر رہا ہوں، تو وہاں اس کو بڑی مصیبت نظر آئی. وہ
جب اس بڑی مصیبت سے دوبارہ میں نے اس کو یہاں ڈالا تو اب اس کو یہ مصیبت نظر نہیں آ رہی ہے، اب یہ بولے یہ تو اس کے مقابلے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ تھا کہ اب اس کو سکون مل گیا. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کو ایک اس حکایت، اس مثال کے ذریعے کافی کچھ سمجھانے کی اور عرض کرنے کی کوشش کی ہے. تو کیوں آپ جو ہے بس اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بہت زیادہ خواہشات اور جناب میں یوں تو میرے یہ تھے، میرے وہ تھے، اب جو اللہ نے منظور کیا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں. البتہ میں آپ کو ایک شوہر اور بیوی، میاں بیوی میں محبت بڑھانے کے تعلق سے ایک مدنی پھول بیان کرتا ہوں، اسے غور سے سن لیں. اگر شوہر سے بیوی کم محبت کرتی ہو تو شوہر روزانہ عصر کی نماز کے بعد باوضو منہ میں مصری، یہ ایک شکر نما ایک ڈالی سے آتی ہے، ٹکڑیاں بھی ہوتی، کیوب بھی ہوتی ہیں، اب تو کیوب آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی ٹکڑیاں آتی ہیں، تو منہ میں مصری ڈال رکھ کر، منہ میں رکھ کر یا ودودو 101 بار اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر اپنی بیوی کا تصور باندھ کر اس کے سینے پر دم کر دے، تصور باندھے. اگر شوہر محبت کم کرتا ہو تو بیوی یہی عمل کرے، انشاءاللہ عز و جل میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے. یہ عمل صرف میاں بیوی کی محبت کے لیے ہے، اور چپکے سے کرنا ہے، نہ میاں بیوی ایک دوسرے کو بتائیں، نہ کسی کو پتا چلے کہ غلط فہمی کے سبب نقصان ہو سکتا ہے. یہ امیر سن کا رسالہ بیمار عابد، اس کے پیج نمبر 42 پر یہ بڑا پیارا سا یہ وظیفہ لکھا ہوا، یا ودودو. آپ ایک بار کہہ لیں یا ودودو. اچھا وہ ہے یہ کہ یہ بیچاری پڑھ رہی ہے اور آپ کو لگے گا یہ پتہ نہیں کیا پڑھ رہی ہے، محبتیں بڑھانے کے لیے پڑھا جا رہا ہے. تو چلے چپ کر ہی پڑھے، لیکن خدا نہ کرتا پتہ بھی چل جائے تو حسن ظن تو رکھے نا. تو اس انداز پر انشاءاللہ کریں گے تو اللہ نے چاہا تو آپس میں محبتیں بڑھیں گی. یا ودودو 101 بار 101 ٹائم منہ میں شکر کی ڈالی رکھ کر آپ نے پڑھنا ہے، اور جو میں نے طریقہ عرض کیا ہے اس پر عمل کرنا ہے. جی کال دیجیے. ایک سوال ہے کہ میری جو بیوی ہے نا، میرے بچوں کی ماں، یہ ہر وقت نماز اور قرآن مجید پڑھتی رہتی ہے اور اپنے دین میں بہت زیادہ مصروف رہتی ہے. تو جب میں بات کوئی کرتا ہوں تو سخت لہجے میں مجھ سے بات کرتی ہے، حالانکہ میں کہتا ہوں کہ میری بیوی مجھ سے پیار سے بات کرے، وہ کہتی ہے کہ بس یہی ہے سب کچھ. اللہ آپ کی مشکل آسان فرمائے. اور اگر ایسا ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں تو میں اسلامی بہن سے عرض کروں گا جو آپ کے بچوں کی امی ہیں، اس طرح کی جو بھی اسلامی بہن ہیں، کہ یقیناً قرآن کی تلاوت اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، مگر نفلی عبادت ہے. اور ورد و وظائف، نفل نماز، یہ بھی ایک نفلی عبادت ہی ہے، کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. لیکن شوہر کی اطاعت، شوہر کی رضا، شوہر کی فرما برداری، یہ تو بہت لازم، اور مطلب اس میں بعض صورتوں میں تو اگر اس پر عمل نہ ہو تو عورت گناہگار ہوتی ہے. تو اگر ایسا ہی ہے جیسا یہ کہہ رہے ہیں تو اگر ان سے محبت و پیار سے بات کرنا، ان سے نرمی سے بات کرنا، ان کو رسپونڈ کرنا اللہ کی رضا کے لیے، آپ کو بہت ثواب دلائے گا. تو خیر شوہر کو چاہیے کہ اس پر بھی تو ایک یوں سمجھے کہ مجھے تھوڑا پہلو نظر آیا کہ بیوی اللہ کو یاد کرنے والی، پڑھنے والی، نیکی عبادت کرنے والی، لیکن علم کی کمی کی وجہ سے بعضوں کا دوسری ایک اس کے وہ دوسری سائڈ یہ کمزور ہو رہی ہے. تو ایسا نہ ہونے دیں، بلکہ دوسری سائڈ کو بھی مضبوط کریں، عبادت کریں، تلاوت کریں، اور شوہر کی اطاعت و فرما برداری بھی کریں. اور ان کو بھی چاہیے شوہر کو کہ ان کو نرمی و پیار سے سمجھاتے رہیں. اور کوئی اور وجہ ہے سختی کی، جبکہ میری نزدیک عورت سختی نہ ہی کرے، عورت کے لیے سختی نہیں ہے. اگر خدا نہ کرتا کوئی شوہر کی طرف سے کوئی ایسی پرابلم ہے، تب بھی آپ سختی کر کے شوہر کے اندر تبدیلی کبھی بھی نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی، ایسا نہیں ہو سکتا.
روٹی تب تک نہیں بنے جب تک آٹا نرم نہیں ہوگا. آٹے میں روٹی نہیں بنا کرتی. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور آپ کی مشکل آسان فرمائے. جی کال دیں. نگرانی شورا سے عرض ہے کہ جس گھر میں گھریلو ناچاکیاں ناتفاقیاں ہوں اس گھر کو پرسکون گھر بنانے کے لیے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں اور تلاوت کریں, عبادت کریں. سورہ بقرہ کی تلاوت اونچی آواز سے کسی اچھے قاری صاحب مطلب جس کو قرآن درست پڑھنے آتا اس سے کروا لیں. چاروں کونوں میں اذان بھی دی جا سکتی ہیں. اللہ اور اس کے رسول کا ذکر اپنے گھر میں جاری رکھیں. نمازیں, عبادت, تلاوت اس طرح کا معاملہ رکھیں اور گناہ سے دور رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے گناہ سے بچائے. اب آپ موبائل ہو یا ٹی وی ہو اس کے ذریعے آپ گناہ میں لگے ہوئے ہیں, تو کیسے مطلب کہ گھر میں محبت پیار اتفاق پیدا ہوگا؟ تو اتفاق تو یہ اور محبت چونکہ چاہتے تو سب ہیں کہ ہو جے سریا پہ مقیم, چاہتے تو سب ہیں کہ ہمارے گھر میں محبت پیار اتفاق ہو. کرے کون؟ شوہر کہتا ہے کہ بیوی کرے, بیوی کہتا ہے شوہر کرے, ماں باپ کہتے ہیں اولاد کرے, اولاد کہتی ہے کہ ماں باپ کرے. پھر سب کریں گے تو ہوگا نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی ون وے ٹریفک تو نہیں نہ چلے گی, سب کریں گے. شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے لیے اپنے جو بھی ٹائمنگز ہیں اس کو رکھے, بیوی کو چاہیے شوہر کے لیے جو ٹائمنگز ہیں اس کو رکھے. تو انشاءاللہ پھر ایک دوسرے کا یوں خیال رکھیں گے تو محبت و پیار پیدا ہوگا. ورنہ آپ کہیں کہ میں کچھ بھی نہ کروں, سامنے والے میرے لیے کچھ کرے, تو اس سے پھر تو آزمائش میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. مجھے اس میں میسیجز آئے ہوئے. اچھا, گھر والے نماز میں سستی کرتے ہیں, کیا کیا جائے؟ اس کے لیے آپ فیضان نماز کا درس شروع کروا دیں گھر کے اندر. انشاءاللہ نماز کی سستی دور ہو جائے گی. مدنی چینل دکھاتے رہے, انشاءاللہ نماز کی سستی دور ہو جائے گی. محبت پیار اور نرمی کے ساتھ نیکی کی دعوت دیں, انشاءاللہ نماز کی سستی اللہ نے چاہا تو دور ہو جائے گی. اچھا, سب کے ساتھ زیادتی کرنے, گالی گلوچ کے بعد خود کو مظلوم کہے تو کیسے اصلاح فرمائیں؟ اچھا, زیادتی بھی کر رہے ہیں, گالی گلوچ بھی دے رہے ہیں اور پھر خود کو مظلوم بھی سمجھ رہے ہیں. ہاں مسئلہ تو ہے. اللہ آسانیاں کرتے پیارے حبیب کے صدقے میں. دیکھیں جب وہ بندہ غصے میں ہونا اس وقت اس کو سمجھانا اتنا آسان نہیں ہوتا. ہر وقت کوئی غصے میں ہو یہ ضروری نہیں ہوتا, ہر وقت گالی گلوچ دیتا ہے ضروری نہیں ہوتا. بعض اوقات ایک اچھے ماحول میں ہوتا ہے. تو اگر اچھے ماحول میں ہو تو پھر نیکی کی دعوت, اصلاح کی بات, ثواب کی بات, اس طرح کی بات اس ٹائم پر کی جائے. اب ہے ہی اگلا غصے میں اور خدا نہ خواستہ بد اخلاقی پر بھی اترا ہوا ہے, تو اس کو تھوڑا خاموش ہو جائیں, آپ ریلیکس ہو جائیں اور انتظار کریں کہ وہ نارمل سچویشن میں آئے. تو یاد رکھیے اصلاح جب بندہ نارمل سچویشن میں ہو تو اصلاح ہونے کی صورت بڑھ جاتی ہے. اس کو کوئی رسالے دے دیں, وقت المدینہ کے رسالے دے دیں, تو انشاءاللہ اس سے بھی. اب تو ماشاءاللہ ہمارے فیس بک پیجز کے پر, آپ وہ یوٹیوب پر بھی آپ دیکھیں گے تو ہمارے بہت سارے ویڈیو کلپس آپ کو مل جائیں گے جن میں اس موضوع پر آپ کو چھوٹے چھوٹے 1-1, 1.5-2 منٹ کے کلپ ملیں گے. وہ بھیج دیں, بڑا موٹیویشن بند ہوتی ہے اور اس سے بھی انشاءاللہ اصلاح کی صورت نکل سکتی ہے. سوال دیجیے. نگرانی شورا کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جب کوئی گھر میں مہمان آتا ہے تو مہمان سے یہ سوال کرنا کیسا کہ آپ کیا کھائیں گے, اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں. سوال غلط تو نہیں ہے کہ آپ کیا کھائیں گے. اگر اس کی پسندیدہ چیز آپ اس کو کھلا سکتے تو انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا. مگر یہ دیکھ لیں کہ آپ کی پوزیشن ہے ایسی کہ وہ کچھ مانگ لے. آپ نے کہا کیا کھائیں گے, کہا پیزا کھلا دو. پیزا تو بہت مہنگا آتا ہے. تو یوں تو آزمائش ہو بھی سکتی ہے. دیکھ لیجئے مہمان, کیونکہ جس طرح مہمان کو بھی اپنے اتنے آداب کا شاید اندازہ نہیں ہوتا. جیسے مہمان یہ نہیں, شاید ویسے نارملی مہمان یہ کہتے ہیں جی آپ جو کھلائیں گے انشاءاللہ ہم کھا لیں گے اگر کھانا ہوا. ورنہ عموماً مہمان یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ تکلیف نہ کریں, تو آپ کہتے ہیں نہیں آپ تکلف نہ کریں, تو وہ کہتے نہیں آپ تکلیف ہو جائے گی, تو کہتے ہیں آپ کو تکلف ہو جائے گا. تکلیف اور تکلف میں پھر کچھ بیچ کی کوئی راستہ نکل ہی آتا ہے. تو پھر اس میں اگر اس نے کوئی چیز مانگ لی, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کہ نہیں بھوک لگی ہے. مہمان بولتے ہیں بھوک نہیں لگی مجھے, بھوک لگی ہوتی ہے. تو ایسا جملہ کہیں کہ آپ کو
झूठ में ना पड़ना पड़े। और अगर मेहमान ये समझता है कि मेजबान तकलीफ में आ जाएगा तो मैक्सिमम अवॉइड करें, या चाय बिस्किट से भी अगर गुजारा हो सकता है चाय बिस्किट से गुजारा कर लें। और अल्लाह ने अगर मेजबान को अगर वुसअत दी है तो फिर वो अच्छी से अच्छी तरीके से मेहमान नवाजी करे, उम्दा से उम्दा खाना अपने मेहमान को पेश करे। तो इंशाअल्लाह जितनी ज़्यादा अच्छे अखलाक और अच्छी अंदाज से मेहमान की मेहमान नवाजी करेगा तो रब ने चाहा तो उसको उसी कदर अजर व सवाब भी मिलेगा। मगर सवाल बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। और इसमें बाद अगर बच्चों से पूछ लिया, अच्छा बच्चा आप क्या खाओगे? अब बच्चे तो बच्चा है, बच्चे ने जब मांग लिया तो फिर आपके लिए आजमाइश भी हो सकती है। तो बस मैं यही अर्ज करूंगा कि बहुत सोच समझ कर सवाल कीजिएगा। अच्छा, एक सवाल ये है कि बच्चे को अगर ज्यादा नरमी करें तो वो बिगड़ नहीं जाएंगे? देखिए, जमीन है ना, जमीन पानी मांगती है फसल के लिए। अगर उससे पानी कम दिया जाए या ना दिया जाए तब भी जमीन बर्बाद हो सकती है, आपको फसल नहीं देगी। अगर पानी ज्यादा दे दिया जाए तब भी जमीन जाये हो सकती है। इत्तिदाल, बैलेंस इसको कहते हैं, इफरात और तफरी से बचना कहते हैं। तो उसको इख्तियार करें, बिल्कुल नरमी रखें, मगर नरमी है। और जहां पर आपको लगता है कि कुछ सख्ती के भी तो कुछ दर्जे है ना, सख्ती के दर्जे पे बेटा आपको समझा दिया, नहीं करे, ओके अब नहीं करना, ये भी तो आपने इसको एक नोटिस ही किया ना। सख्ती के लिए जरूरी है कि आप मतलब चीखो पुकार करे, शाउटिंग करे, मारपीट करे, ये जरूरी थी तो उठाकर फेंका, बच्चे को फेंका, तो ये तो अजीब सी चीजें होती है। तो सख्ती की भी कैटेगरी कर लें कि मैं ए ग्रेड की सख्ती, बी ग्रेड की सख्ती, सी ग्रेड की सख्ती, डी ग्रेड की सख्ती, वो भी उस हद तक जाए जहां तक शरीयत की आप हद में रहेंगे। तो ये है, तो बिगड़ते नहीं है। ज्यादा नरमी क्या होती है, हमको इतनी नरमी वैसे ही इतनी आती नहीं है। पूछगछ रखना, मालूमात रखना और अच्छे माहौल की तरफ देंगे तो इंशाल्लाह फिर और बेहतरी आ जाएगी। बच्चे बुरे माहौल की तरफ जाएंगे तो फिर और खराबी पैदा हो जाएगी। तो बहुत कम चांस है यूं ज्यादा नरमी करें। तो ज्यादा का लफ्ज एक थोड़ा सा नोटिस है, नरमी करें, ज्यादा भी जहां जरूरत हो तो वहां ज्यादा नरमी का इजहार करें, वरना कम नरमी का इजहार करें। वरना अगर सख्ती की आ जाते तो ज्यादा सख्ती की तरफ जाने के हो जाए, कम सख्ती की तरफ जाए। अब ये देखें, ये तो वालिदैन को ही समझना पड़ेगा कि हमने कहां पर कम करना है, कहां पर ज्यादा करना है। अल्लाह ने चाहा तो इसके आपको अच्छे नताइज मुरतब हो गए। जी कॉल दीजिए। निगरानी शुरा, आपसे मेरा ये सवाल है, लड़की वाले शादी में वीडियो रखना नहीं चाह रहे, लड़के वाले कह रहे हैं शादी में वीडियो रखो, हम क्या कर सकते हैं? इसका जवाब इरशाद फरमा दीजिए। देखिए, समझ में ये आता है कि शादी वगैरह और इस तरह के मौके पर जो वीडियोस बनती हैं, इन ये गुनाह से बचकर तो शायद ना बन सके। अब मैं भी वीडियो पर ही आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन ये इस वीडियो का पर्पज आपके सामने ही है। हमने की दावत, ये सब मदनी चैनल है और दावत इस्लामी का अंदाज है, या इस तरह उलमा अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए इस्लाह का सामान करते हैं। लेकिन जो शादी, सालगिरह, मंगनी और इस तरह के दीगर मौके के ऊपर जो वीडियोस का जो सिलसिला है, तो उसमें आप अपने आप को बेपर्दगी से, बेशर्मी से, बेहयाई से कैसे बचाएंगे? फिर इसको निकल जाने का डर है ना। मैं तो पर्सनली तौर पर ये मोबाइल के जरिए भी जो हम फैमिलीज की वीडियोस बनाकर सेव करते हैं या शेयर करते हैं, लोग करते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। बल्कि वो व्हाट्सएप के ऊपर वो पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, डीबी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जहाँ डीबी ना जो बोलते हैं, जो साइड में आप अपना एक निशानी रखते हैं, उसमें भी औरतों की तस्वीरें आ जाती हैं। और बल्कि वो जो मैसेजेस फेसबुक वगैरह पर इस तरह की चीज होते हैं, उसमें भी अपनी पहचान के लिए औरतों की तस्वीर होती है, पता नहीं को अपनी डालता है किसकी डालता है, लेकिन अजीब सा माहौल है। तो इनसे तो बचना ही चाहिए। और एक अगर आप बोलेंगे नहीं फीमेल ही फीमेल की वीडियो बनाएगी, तो भाई क्या जरूरत है आपको वीडियो बनाने की, जब आपने वीडियो दिखानी किसी को नहीं है, क्या जरूरत है वीडियो बनाने की? और उसमें गुनाहों में पड़ जाने का अंदेशा मौजूद है और चीजें लीक हो जाने का अंदेशा बिल्कुल मौजूद है। मैं तो आपको यही अर्ज करूंगा कि इस तरह के मौके पर, इस तरह की चीजों के लिए वीडियो कैमरे को आप इस्तेमाल ना करें, ना इस तरह की कोई इमेजेस लें। दुल्हन की भी इमेजेस संभाल लेते हैं, ये संभाल लेते हैं, नहीं हम किसी को नहीं दिखाएंगे तो क्यों बना रहे भाई
किसी को भी नहीं दिखाना तो है, उसको दिखाया, उसको शेयर कर दे, उसको शेयर कर दे, चीजें निकल जाएंगी। बीवी अपने शोहर को कुरान पाक की तालीम दे सकती है या नहीं? बिल्कुल। अगर बीवी को कुरान दुरुस्त पढ़ने आता है और शोहर को नहीं पढ़ने आता, मैं कहता हूँ शोहर कहे कि प्लीज मुझे सिखा दीजिए, क्या हर्ज है यार। शोहर को आता है, बीवी को नहीं आता, वो सिखा दे। घर की बात घर में रहा, बीवी थोड़ी को बाहर ढोल बजाएगी कि मैं अपने शोहर को कुरान पढ़ाती हूँ, तो ये तो वैसे ही उसकी गलती होगी। तो अच्छा है अगर बीवी को अगर कुरान दुरुस्त पढ़ने के लिए आता है, या उसको इस तरह के शरई मसाइल या शरई अहकाम पता है। मर्द ने कोई दीन की तालीम हासिल नहीं की, हो सकता है कि इसकी जो बच्चों की अम्मी है या इसकी बीवी है वो माशाअल्लाह आलिमा बनी हुई हो, मदनिया हो, दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आलिमा बनी हुई हो माशाअल्लाह। और कोई भी इस तरह का, जैसे हमारे यहाँ इस्लामी बहनें शरीयत कोर्स करती हैं, आपको तो मैं दावत देता हूँ इस्लामी बहनों को शरीयत कोर्स करें दावत इस्लामी के मदनी माहौल में। इस्लामी भाई भी शरीयत कोर्स करें, उस तरह इल्म दीन हासिल करें, तो इंशाल्लाह बहुत फ़वायदा होंगे। तो अगर बीवी सिखाती है और शोहर सीखता है तो मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और उसमें शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा है तो चुप छुपा कर भी कर ले, चले, किसी को बताने की जरूरत, बच्चों को भी ना बताएं, हो तो सकता है ना, मुमकिन तो है। अगर ऐसा आपको फील होता है कि किसी को पता ना चले तो घर की बात घर में ही रहेगी और आपको कुरान पढ़ने भी आ जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तुम ही हो मेरे दर्द दुख का दरमान या रसूल